نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو میری گفتگو سن کر یاد کر لے اور ان لوگوں تک پہنچا دے جنہوں نے اسے نہیں سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شریف شخص کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی سختی کرے تو سختی سے پیش آئے، اور جب اس سے کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جائے، اور کمینے شخص کی پہچان یہ ہے کہ جب اس سے کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آئے، اور جب کوئی سختی کرے تو ڈھیلا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی کی وجہ سے عطا نہیں فرماتا، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یادگار واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ مرتے دم تک ہی مسلمان رہنا۔ قرآن پاک کہتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ تم والدین کے احسانات کا بدلہ ہرگز نہیں لٹا سکتے، بس ایک دعا ہے جو تمہاری ان کے احسانات پر بھاری ہو سکتی ہے، بس اسی لیے رب سے ان دونوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ آمین۔ اور جب جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تب کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، کسی رکاوٹ کو ہٹا رہا ہوتا ہے، کہیں مشکل کو حل کر رہا ہوتا ہے، آپ کے دل کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے، غرض یہ کہ آپ کے لیے ہی اسباب بنا رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں، وہ آپ کو نہیں سنتا، آپ اس پر یقین تو رکھیں، وہ سب کی سنتا ہے۔ بے شک دل کا سکون چاہتے ہو تو صبح اٹھ کے قرآن پاک پڑھا کرو، دل کو بھی سکون ملے گا، رب بھی خوش ہوگا، اور آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، رخ ہواؤں نے بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پورے کرتے ہوئے بھی بارہا سوچتا ہے۔
تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ زندگی کا ایک اصول رکھو، دوستی میں غداری نہ کرو اور غداروں سے دوستی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ مطلب کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہی لوگ اگر مطلب نہ نکلے تو گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں۔ کپڑوں پر 17 پیمند تھے، لیکن زندگی اور خلافت پر کوئی داغ نہ تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں سلام۔ الحمدللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آس پاس جو بھی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ویسا ہی جیسا ہم چاہتے ہیں، بلکہ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس قدر خوش ہیں کہ ہمیں اس کی رضا کے علاوہ کوئی خواہش نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا ہماری خواہشوں سے کئی درجے زیادہ خوبصورت اور ہمارے حق میں بہترین ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤ پر مت لگائیں، آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں تیری ہی رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک رب العالمین مسبب الاسباب ہے اور بے حد مہربان ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ سب کے لیے ایک دعا۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے رزق کے دانے دانے میں برکت عطا فرما، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو خیر و عافیت اور خوشیاں نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا فرما جو میرے لیے بہتری کا باعث ہو، آمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں سرخرو رکھ اور ہر شے سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین، ثم آمین۔ میرے محترم بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بڑی محنت کر رہی ہیں، پلیز آپ میری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں اور پوری واچ کر لیا کریں
اور دوسروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کو شیئر کر لیا کریں۔